رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے تذکر، تدبر، تفکر کرتے تھے، یعنی اللہ کی کائنات میں سوچتے تھے زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، چاند کس نے بنایا، سورج کس نے بنائے، ستارے کس نے بنائے، دریا کس نے بہائے، سمندر کس نے بہائے، پودے کس نے اگائے، اناج کس نے پھیلا۔ یہ سوچنا اس زمانے کا یہ شریعت پہ عمل تھا، تا وقت ہے کہ جب رب العزت کو منظور ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان، تو اللہ نے اعلان نبوت کرا کہ حضور پاک کو شریعت دے۔ اس پر صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ علیہ السلام غار حرا میں جاتے تھے، وَهُوَ يَتَحَنَّسُ فِي اللَّيَالِ، وَهُوَ يَتَحَنَّسُ فِي اللَّيَالِ، وہاں عبادت کرتے تھے، اس وقت کی عبادت یہ تھی۔ نمبر دو، حضور علیہ السلام کے والدین، حضور کے دادا جان، یہ لوگ کس دین پر تھے؟ وہ دین ابراہیمی پر تھے، ملت ابراہیمی پر تھے۔ رسول اللہ کے دادا جان حضرت عبد المطلب ملت ابراہیمی کے مسلمان تھے۔ رسول اللہ کی اماں جان حضرت حاملہ بنت وہب رضی اللہ عنہ ملت ابراہیمی کی مسلمان تھی۔ رسول اللہ کے والد مکرم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی پہ فوت ہوئے۔ ان سے کوئی شرک ثابت نہیں ہے، کسی بت کا سجدہ ثابت نہیں ہے، کسی بت کی عبادت ثابت نہیں ہے، وہ ملت ابراہیمی پہ تھے۔ اس زمانے ملت ابراہیمی صرف توحید کا نام تھا تو توحید کے قائل تھے، نماز روزے حج زکوٰۃ کو حکم ہی نہیں تھا، اور جو حج کا معاملہ تھا تو اس زمانے میں خود کرتے تھے، وہ کرتا دھرتا خود تھے، متولی تھے کعبہ کے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملنے والی تھی، ابھی ملی نہیں تھی، تو اس نبوت کی علامات یہ شروع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے، بالکل ایسے چمکتی ہوئی روشنی کی طرح ہوتے تھے، واضح خواب میں جو چیز آتی اگلے دن آپ دیکھتے بالکل اسی طرح پوری ہو جاتی ہے، اور خواب کی تعبیر بھی مشکل نہ ہوتی، بالکل واضح خواب۔ تو تواتر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خواب آنا شروع ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں حبب الی الخلاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں بیٹھنے سے وحشت ہونے لگی، اور تنہائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تنہائی غالب آ گئی، تنہائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے، لوگوں کے مجمع کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں، بیت المعلیٰ مکہ میں قبرستان ہے بڑا مشہور، آج بھی موجود ہے، اس کے قریب آگے ایک پہاڑ ہے بہت اونچا، اس پہاڑ میں بہت اوپر کی طرف غار حرا ہے، آج بھی موجود ہے، اور وہاں چڑھنا اور جانا آسان کام نہیں، 2-2.5 گھنٹے کی چڑھائی ہے صرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے وہاں پہ۔ تو جب آپ پہ وحی نازل ہوئی ہے تو وہ رمضان کا مہینہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ، کیونکہ شادی ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ تھی، تو پورے مہینے کی خوراک کا ذخیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں کیا، رمضان کا مہینہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اب یہاں مفسرین نے اس پر بحث کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کرتے تھے تو نماز تو ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، نبوت ہی نہیں ملی تھی، تو نماز روزے کی بات تو بہت دور کی، تو وہ کیا عبادت تھی؟ نماز پڑھتے تھے، تسبیحات کرتے تھے، کیا تھا؟ اگر نماز پڑھتے تھے تو وہ حضرت اسماعیل کے دین کے مطابق، یا حضرت موسیٰ کی شریعت کے مطابق، یا حضرت عیسیٰ کی شریعت کے مطابق۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بھئی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں دین ابراہیم پر تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں نماز کا جو طریقہ تھا اس طریقے پر آپ عمل کرتے تھے۔ بعض نے کہا کہ نہیں بھئی، حضرت ابراہیم کی شریعت تو چونکہ منسوخ ہو چکی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر آپ عمل کرتے تھے۔ لیکن اس پر بھی اشکال کیا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے امی، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور اس وقت کے علوم سے واقف نہیں تھے، جو اس وقت علوم اور معارف تھے ان سے واقف نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً علم نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں عبادت کیسے ہوتی تھی، حضرت عیسیٰ کی شریعت میں عبادت کیسے ہوتی تھی۔ تو اس لیے راجح قول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کرتے تھے کوئی مخصوص طریقہ نہیں تھا، بلکہ صرف تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، کیونکہ اللہ پر تو مشرکین کا بھی ایمان تھا، شرک سے آپ بچتے تھے، اور جو الفاظ اللہ نے آپ کے دل میں اس وقت ڈالے ہوں گے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے۔